हाय खलको, अस्सलाम वालेकुम। हमारा ट्रिप बाथ में ये मिंट रूम है और मिंट रूम में अब हम खाना खाने आए हैं। आप लोगों ने तो सफारी का देख लिया था, हम बड़े थक गए थे। नाफिया ने जल्दी जल्दी लिपस्टिक लगा ली। रेस्टोरेंट है पॉश सा, तो यहाँ मलिया बहुत आती है अपने हस्बैंड के साथ। हम पहली दफा यहाँ आए हैं, मैं पहली दफा आई हूँ। मी टू। यहाँ ने बहुत अच्छा रिकमेंड किया, अब देखते हैं हम कैसे पसंद करते हैं। चलिए, तो ये हम आ गए हैं अब मिंट रूम। ये रेस्टोरेंट है। Please subscribe and click the bell to get notification. रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पे लोग वेट करते हैं और Sorry? Yes. ओके, तो हमने डिसाइड किया कि हम ऊपर जाके बैठेंगे, तो हम ऊपर आ गए हैं। ओह माय गॉड, ये जैसे टेरेस की जगह है, वहाँ पे हम बैठना चाह रहे हैं, तो हम बिल्कुल ऊपर आ गए, नीचे रेस्टोरेंट में नहीं। तो बहुत प्यारी जगह, लेकिन सर्दी है। लेकिन यहाँ पे ये इस किस्म के हीटर का इंतज़ाम है। So now this heater is quite good. It's quite cool. Yeah. So अब हम हीटर के नीचे बैठ गए। तो अभी खाना आएगा, फिर खाना आपको दिखाते हैं। लेकिन अभी जहाँ तक बैठने की जगह है, क्योंकि मैं हमेशा जहाँ जाती हूँ तो मैं रिव्यू भी आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे है। ये हमारी पानी पूरी है। अच्छा, रेस्टोरेंट का तो मैंने बता दिया कि बहुत अच्छा है। फूड के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि फूड जो है वो 100% हलाल नहीं है। कुछ डिशें हैं जो कि ऑर्गेनिक मीट की हैं, वो हलाल नहीं है। क्योंकि हमें तो सर्व एक मुसलमान भाई कर रहा है, तो उसकी जितने भी हलाल डिशेज हैं हम वो ही ऑर्डर करेंगे। लेकिन ये याद रखें कि ज़रूर यहाँ आके पूछे, क्योंकि यहाँ पे जो ओनर है वो मुसलमान है, तो ज़रूर पूछ लिया करे कि आपका फूड हलाल है कि हलाल नहीं है, क्योंकि सब कुछ हलाल नहीं है यहाँ पे। मिंट रूम ऊपर जगह बहुत नाइस थी। जो मालिक था उसने हमें ऊपर बिठा दिया था। सर्दी बहुत ज़्यादा थी ऊपर, तो हमने हीटर भी वो लगा दिया, लेकिन फिर भी सर्दी लग रही थी, हम नीचे आ गए। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि ऊपर बैठे, ख्याल रखें कि सर्दी काफ़ी होगी। दूसरी, जब हम नीचे अब आ गए हैं तो बच्चे काफ़ी भूखे हैं। बहुत देर से फूड ऑर्डर किया हुआ है, अभी तक फूड नहीं आया। अभी बच्चों का फूड आया है तकरीबन 40 मिनट के बाद, और पोर्शन इतना है। तो सोच लीजिए कि अगर आपका बच्चा हमारे बच्चे की तरह पेटू हो तो 2 पोर्शन एक बच्चे के लिए तब मंगाएं, क्योंकि एक पोर्शन में इतने राइस है, इतना चिकन है, तो पता नहीं बच्चों का पेट भरेगा कि नहीं। शायद हम दूसरा मंगा लें। हमने फूड ऑर्डर किया हुआ है, लेकिन अभी तक आया नहीं है। देखते हैं, 4 मील ऑर्डर किए हैं, कब आते हैं। ये आपको बता दूँ, ये पोर्शन है बच्चों के फूड का, तो ये एक बच्चे का पोर्शन है। ये वाला तो थोड़ा ज़्यादा है। दूसरे बच्चों का सिर्फ बस ये एक चिकन पीस है और इसमें से राइस है। सो दिस इज़ द हैदराबादी राइस पुलाव। ओके, कैन यू कट इट फॉर मी प्लीज? वाव, यम्मी 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 यम्मी, थैंक यू। ये हैदराबादी राइस है, बहुत मज़ेदार हैं, पर पोर्शन इतना छोटा सा है, बस 1 कप के बराबर है, और क्वाइट प्राइसी भी है। तो सोच लें, खुराक बहुत नाइस है, लेकिन ये है कि प्राइस इसकी 15 पाउंड का तकरीबन है, और 15 पाउंड का सिर्फ इतना 1 कप के बराबर राइस, बिरयानी। और ये मलाई टिक्का पोर्शन है, इसमें सिर्फ 3 टिक्के हैं, और ये भी तकरीबन मेरे ख्याल में 14 पाउंड का है या 13 पाउंड का है, 3 स्मॉल टिक्के। पूरी फैमिली, दीना, सुमैया के बच्चे, दीना के बच्चे, मलिहा के बच्चे रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हैं, और रेस्टोरेंट नेम इज स्टेक हाउस।
टेक आउट. हम आ गए हैं डिज़र्ट प्लेस में, इसको कस्बा कहते हैं, और यहाँ हम डिज़र्ट खाएंगे. मेरे ख्याल में फिर घर में जाएंगे. बहुत ही शानदार किस्म का ये डिज़र्ट शॉप. तो बच्चों ने काफ़ी शोर मचाया था. मलीहा ने कहा कि जो बच्चा क्वाइट नहीं होगा वो आउट हो जाएगा गेम से. तो सबसे पहले मैं आउट हो गई, फिर हरीम आउट हो गई, और अब कैलब की बारी. No, can you hear us very quiet? Playing a game. Who wins? We playing a game. Allowed it longest. ये हमारी एला रेडी हो गई है. इसका ड्रेस देखो. इसका ड्रेस देखो. हाय खलको, अस्सलाम वालेकुम. सो अभी तो आप लोगों ने दिन रेस्टोरेंट में भी गए, वहाँ खाना वाना खाया, और आज बहुत बुरी हुई मेरे साथ. अभी नाफिया आती है तो फिर आपको ये नाफिया गेट खोल ले गई है, या फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज हमारे साथ क्या हुआ है. क्या हुआ है? जो हुआ है, जो इरम का. My mama is very demanding. If there was an actual agent for my mum working, they'd probably charge her an arm and a leg. Ooh, you know what a diva is? A diva is my mum. Yes, the real one. But, Not even the fake one. yeah, but she's a good diva. You know? More sifat. Okay, can I just upload my thing 2 seconds Okay and then then, I'll do okay, it? okay. Okay, you talk. लीच पे जो हम गए थे, सफारी लॉन्ग लीच पे, कल रात हम 2 बजे घर पहुंचे, क्योंकि हमने फिर वहाँ खाना वाना खाया, सारा कुछ किया. जब हम घर आए हम इतने थके हुए थे, तो फिर सुबह उठे, ज़ाहिर बात है, सुबह काम नाश्ता सारा कुछ किया, घर सफाई की, ये सारा कुछ किया. अभी मैं सारा इनको खिला पिला के, इनके पसंद की चीज़ें बना के, सारा कुछ करके मैं अभी बैठ गई. मैंने कहा मैं अपनी टैबलेट लेती हूँ. इतने में इरम का फ़ोन आया. इरम आप लोग जानते होंगे हमारी सबकी मिली जुली दोस्त है. इरम का फ़ोन आ गया कि आप आ रहे हो ना. मैंने कहा किस चीज़ के लिए? सॉरी इरम, कहाँ आ रहे हैं? कहते क्यों? आज तो मैंने आपको इनवाइट किया है कि मेरी दोस्त के लिए मैंने सरप्राइज़ पार्टी रखी हुई है, और आप लोग मेरे चीफ गेस्ट हो. मैंने कहा इरम जान, हम तो 2 बजे रात को पहुंचे, मुझे तो याद भी नहीं है, लड़कियों को भी याद नहीं है, सब अभी फारिग हुए हैं बच्चों को खाना खिला के, और अभी हम घर में बैठे हैं. वो तो रोने लग गई. कहती मेरी तो तुम्हारी बर्थडे का केक भी लेके आई हूँ, और मैंने सबको कहा है कि मेरी ममा आ रही है. I remembered, but I told him that I don't know if I can make it because of work. मैं तो किसी को क्या, मैं तो अपने दुश्मन को रोता नहीं देख सकती हूँ. और ये तो खैर इतनी प्यारी लड़की है, उसको मैंने कहा अच्छा मत रो मैं आ रही हूँ. और लिटरली आप यकीन करें 20 मिनट में मैं पजामे से इस हालत में हुई हूँ. 20 मिनट में मैंने लड़कियों को भी तैयार किया. मैंने कहा नहीं इरम खफा है, तुम लोग हर हाल में तैयार होगे. ये भी बेचारे टुट्टे बच्चे बैठे हुए थे. नाफिया ने कहा कि मैंने ऑलरेडी इरम को कहा हुआ है कि मैं तो कोशिश करूंगी क्योंकि मेरी जॉब है. मैंने कहा नहीं, अब कोशिश कुछ नहीं है. अब इरम रोई है तो अब आ जाओ. तो हम सब आधे घंटे में तैयार हुए, और घर ऐसा उल्टा छोड़ा है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, क्योंकि लड़कियां कुछ भी अपने साथ पार्टी का कुछ तैयार नहीं किया था. सब ने मेरी कपट को लत्तड़ पत्तड़ किया है, मेरी जूते, मेरी कपड़े, मेरे स्कार्फ. अब मैं वापस जाऊंगी तो मेरे कमरे का बुरा हाल होगा ना. आई पे यू, ये सब जाएंगी, सो जाएंगी, और मैं काम करूंगी. I've got work tomorrow, I don't know. ये सो जाएगी, ये कहेगी मेरा काम है. सुमैया कहेगी मेरे पास आया है. मलीहा की तो रात को हमेशा टांगे दुखती है, क्योंकि सारा दिन यूं फिरती है, रात को टांगे दुखती है. तो बची कौन? मैं बुड्ढी खूसट. तो मैं बूटी खूसट. अब सारा घर उल्टा पुल्टा पड़ा है. और इनके लिए मैंने पता है क्या बनाया है? मैंने इनके लिए मलिया ने, सुमैया ने कहा मुझे तुम्हारी खिचड़ी बहुत याद आती है. Why you calling yourself Buddhi, Amma? Well, I'm You know what, 50 like, year old. yeah, if you- 52. As a medical patient, right? Yeah. As a medical patient, you know you're considered young. Yeah, but you know, in Pakistani way, when you hit your 40, you're old.
And as well as that, when you go grown up children, people think you're just finished. Okay. Life is ended for you. So before anybody else call me Buddhi, I can call myself Buddhi. Oh, Just for the safe side. So یہ سارا قصہ آج ہمارے ساتھ ہوئے. اب ہم جا رہے ہیں ارم کی طرف. وہاں پہ ہمارے تو پیٹ ایسے بھرے ہوئے ہیں کیونکہ کھچڑی پکائی, کھچڑی, دال پکائی, چوپس پکائے, اور چنا دال گوشت ابھی رکھا ہوا تھا, پر ان کو بھوک لگی تھی تو ہم یہاں تک بھرے ہوئے ہیں ہمارا پیٹ. تو میں حیران ہوں, وہ بیچاری اب خفا ہوگی کہ اتنا میں نے تم لوگوں کے لیے کیا, تم لوگ نہ کھا رہے ہو نہ پی رہے ہو, کیونکہ ہم سب کے پیٹ بہت بھرے ہوئے ہیں. But you got an excuse though, Emma. میرے پاس تو ایکسکیوز ہے, میرا تو میدا چھوٹا ہے. تو یہ ارم کی کہانی آج ہوئی. بس ضرور کوئی بلنڈر ہوتا ہے. اس ولاگ کا نام تو رکھنا چاہیے. But let me tell you something. If this was anyone else, right, we wouldn't have went. ہم کبھی بھی نہیں جاتے. Like if we forgot, ہم کتنی دفعہ forget ہو جاتے ہیں. we just end اور up ہم پھر saying, کہتے ہیں you بس know. نہیں ہوا, بس نہیں گئے تو اب کیا ہوا. بعد میں جا کے Aram's a really nice girl. So, بعد میں جا کے ایکسکیوز کر لیتے ہیں, مبارکی کر لیتے ہیں, ایسے کر دیتے ہیں. لیکن کتنی پارٹیوں پہ ہوتے ہیں. میں تو بہت پارٹیوں کو, کیونکہ پہلے مجھے پارٹیاں بہت اچھی لگتی تھی. اب آئی ڈونٹ نو, 2-3 سال ہو گئے مجھے پارٹیاں نہیں اچھی نہیں لگتی. ایسے 1-2 بندوں کی گیدرنگ اچھی لگتی ہے, لیکن زیادہ بری بھی نہیں لگتی. پر مجھے اچھا لگتا ہے گھر میں رہو, بس گھر میں انجوائے کرو. اینڈ اسمال پارٹی ہو, جیسے کہ بس صرف اپنے دوست یا اپنی فیملی. تو یہ سارا کچھ literally. Oh, is it? Oh, thank you, Ma. Even though I got ready in 10 minutes. نہ پھر 10 منٹ میں ریڈی ہوئی. بس ہمارا ریڈی ہونا کیا ہوتا ہے, بلشر لگا You know, it's crazy. I used to take so much time before. Yeah. Like I used to take at least 2 hours to get ready. And now, MashaAllah, she get ready like me, Malia used to take 4 hours before. And now, she doesn't even put makeup on. ملیحہ اونلی مل صرف لگا لیتی ہے, اور بس 10 سیکنڈ. ملیحہ کا کبھی کوئی میک اپ نہیں ہوتا, لپ گلوس لگا لیتی ہے. میرا یہ ہوتا ہے, میں اسٹوڈیو فکس ایک میک کا پاؤڈر ہے, بہت اچھا ہے وہ. بس آپ لگا لو, آپ کو فاؤنڈیشن کی ضرورت نہیں. ابھی میرا کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے, میں نے وہ اسٹوڈیو فکس پاؤڈر لگا دیا, اوپر بلشر تھوڑا سا کر دیا, اور لپ لائنر لگا دیا. کیونکہ آئی برو الحمدللہ میں نے خود مائکرو پگمنٹیشن کی ہوئی. My thing is because I've got eyelash extensions. Don't ask me if it's haram or halal. I don't know. But yeah, I've got eyelash extensions. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے, میں فتویٰ نہیں دینا چاہتی ہوں, میں اسلام کی چیزوں کو ٹچ نہیں کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ میں عالمہ نہیں ہوں. تو لیکن ایک بات میں آپ کو بولوں, کیونکہ میں آئی لاش ٹیکنیشین ہوں, اور ایز اے آئی لاش ٹیکنیشین میں آپ کو بتا دوں, جب ہم آئی لاش لگاتے ہیں تو لیگلی طور پہ, یعنی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے لیے ہم الاؤڈ نہیں ہے کہ اس کو روٹ کے ساتھ لگائیں. ہم اس سے تقریباً 4 mm روٹ سے دور لگاتے ہیں وہ. اسی لیے آپ نے دیکھو گا 1 ویک بعد ہی وہ گرو ہو جاتے ہیں. حالانکہ آئی لاش کی اگر آپ کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ 6 ویک میں مکمل گروتھ ہوتی ہے, اور منیمم گروتھ جو ہوتی ہے وہ 2 ویک کے بعد شروع ہوتی ہے. آپ اب اس کی آئی لاش کی سائیکل دیکھ لو, فزیولوجی دیکھ لو, کیونکہ ہم جب کورس کرتے ہیں لیول 4 بیوٹی کا, تو ہم اس میں فزیولوجی اناٹمی کو پاس کرتے ہیں. تو اگر آپ اس کی سارا سائیکل دیکھ لو تو گروتھ جو آئی لاش کی ہوتی ہے وہ اتنی جلدی نہیں ہوتی, اور اس کی لائف جو ہوتی ہے اپ ٹو 6 ویک ہوتی ہے. اپ ٹو 6 ویک کے بعد اس نے گرنا ہی گرنا ہے اپنی نیچرل آئی لاش نے. تو جب ہم لگاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ روٹس کے ساتھ نہ لگائیں. ایک تو بہت ہی معمولی سے وہ گلو ہوتا ہے جو کہ ہم اٹیچ کرتے ہیں, یعنی کہ وہ اتنا گلو ہوتا ہے کہ وہ آنکھ سے نظر بھی نہ آئے. تو ایک تو ہمارا یہ ہوتا ہے ایز اے ٹیکنیشین, میں آپ کو بتا رہی ہوں. دوسرا یہ کہ وہ روٹس کے پاس نہیں ہوتا, تو روٹ میں تو پانی جاتا ہی جاتا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ, کیونکہ میں آپ کو نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ آئی لاش لگا لو, آپ ضرور کوئی فتویٰ لے لو, کسی عالم سے پوچھو, مفتی سے پوچھو, لیکن ایز اے آئی لاش ٹیکنیشین میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آئی لاش روٹس کے ساتھ نہیں لگتے, تو روٹ کو پانی ضرور جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آئی لاش پورے کا پورا گلو کے ساتھ نہیں لگتا. آئی لاش کا جو اینڈ ہوتا ہے نا, وہ اینڈ ہم اٹیچ کرتے ہیں نیچرل آئی لاش کے یعنی کہ 4 mm دور کے ساتھ.
سو ایک ڈاٹ کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. تو اب مجھے نہیں پتا کہ یہ لگانا صحیح ہے, مکروہ ہے, حرام ہے کہ کیا ہے, پر میں نے آپ کو اس کا ایک علم دے دیا ہے کہ ہم ایسے کر کے آئیلاش لگاتے ہیں. تو اگر آپ کسی مفتی سے فتویٰ لیں تو ان کو پورا ایکسپلین کر دیں کہ یہ آئیلاش اتنی دور لگتا ہے, ڈاٹ کے ساتھ لگتا That's ہے. actually a very good point because at the end of the day, a mufti کو کیا پتا he's male کہ and he won't know about beauty and that, so you need to explain it to اب him and then he could اب حلال جو نیل پالش نکلی ہوئی ہے, جو بریتھیبل نیل پالش ہیں, اب ان پہ بھی کپل مفتی نے فتویٰ دیا کہ وہ بھی حرام ہے. لیکن اب ان کو کیا پتہ ہے, وہ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ اس کو لگا دو. ہو سکتا ہے کسی مفتی نے اس کا ریسرچ بھی کیا ہو, کیونکہ میں مفتیوں کی بہت قدر کرتی ہوں. ہمارے جو دین کا اثاثہ ہے ایسڈز, وہ مفتی ہیں, عالم ہیں, فاضل ہیں, اور میں ان کی دل سے محبت کرتی ہوں. کہ میرے فیوریٹ ہی سارے مفتی ہیں, چاہے حیتم ہے, مفتی منک ہے, میں سب کو پسند کرتی ہوں. چاہے طارق جمیل صاحب ہے, چاہے جو بھی ہے, جو بھی اللہ تعالیٰ کی نیک باتیں کرتا ہے میں ان کو پسند کرتی ہوں. میرا ان کے ساتھ کوئی ایسا نہیں, لیکن میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ ان کو کیا پتا. اب یہ ہے آئی برو کا ٹوٹلی حرام, کیونکہ صحیح بخاری میں بھی ہے یہ پلگ کرنا. الحمدللہ آپ لوگ کہو گے کہ میں نے آئی برو کی ہے, پر میں نے آئی برو نہیں کی ہے. میں آئی برو پچھلے 3 سال سے میں نے گرو کیا ہے, پر اللہ کی شان دیکھو کہ میرے کبھی بھی بشی آئی برو نہیں تھے, پر ادھر تھوڑے تھوڑے بال تھے, اب بھی ہیں نافیہ نا. پر یہ ہے کہ جب سے میں نے آئی برو چھوڑے ہیں میرے آئی برو گرو ہی نہیں ہوئے. شاید ایج کا ہو, چاہے جو کچھ بھی ہو, پر الحمدللہ میرے آئی برو گرو ہی نہیں ہوتے. اور میں بہت خوش ہوں کہ یہ ایک کام میں نے اللہ کے لیے کیا ہے. میں آئی برو نہیں کرتی ہوں. اور جب میں ڈیوائن میں تھی تو ہمارے ڈیوائن میں آئی برو ہوتے تو سمی مجھے ہر وقت کہتا تھا کہ آئی برو ختم کر دو, اس سے یہ گناہ ہے. تو میں سمی کو کہتی تھی کہ ہم کیسے ختم کریں, اس پارٹ آف آور بزنس. لیکن چلے اب ڈیوائن بھی دے دیا ہے, تو چلے اللہ تعالیٰ اگر حرام ہوگا تو اللہ نے میری یہ کمائی بھی حلال کی کر دی. تو آپ کو بس یہ آئیلاش کا ساری یہ ایک قسم کی تھیری بتا دی یا انفارمیشن بتا دی, جو بھی آپ کہو. تو آپ جب مفتی کو جائیں تو ان کو پورا ڈیٹیل دیں کہ ہم نے ٹیکنیشین سے پوچھا ہے. ٹیکنیشین کہتی ہے کہ یہ 4 mm سے زیادہ روٹ سے, اتنا روٹ سے نیچے ہم لگاتے ہیں, اور پورے آئیلاش کو گلو نہیں لگاتے ہیں. صرف اس کی اینڈ جو ہوتا ہے نا, جو فیک آئیلاش کا اینڈ ہوتا ہے, اس پہ ایک ڈاٹ گلو لگتا ہے, اور وہ ڈاٹ لگتا ہے نیچرل آئیلاش سے. تو 2 آئیلاش ایک دوسرے کے اوپر ایسے سیٹ ہوتے ہیں, پر گلو سے جڑے نہیں ہوتے. وہ ایسے صرف سیٹ ہوتے ہیں, وہ فلیکی سے ہوتے ہیں, دونوں جدا ہوتے ہیں. تو یہ کر کے آپ بتائیں تو پھر مفتی فتویٰ دے گا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. تو باقی جب مفتی فتویٰ دے دیتا ہے تو گناہ ثواب تو اس کے گلے ہے. You know, that's a really big responsibility, isn't it? It is, that's why مفتی بہت خیال کرتے ہیں. وہ ایسے ویسے فتوے نہیں دیتے. جیسے کہ سمی نے مجھے کہا کہ تم یوں کر کے دعا کرتی ہو, یہ بدعہ ہے. میں حج میں تھی, اسی لیے میں کہتی ہوں ہر کسی کو بدعہ کر کے پریشان مت کرو. کہتی یوں کر کے تم دعا کرتی ہو, یہ بدعہ ہے. میں نے کہا سمی تمہیں کس نے بتایا؟ اب کیونکہ سمی جاتا ہے سلفی موسم, جاتا تھا, اب تو خیر دوسرے ہمارے پاکستانیوں کی مسجد میں جاتے ہیں. جب چھوٹا تھا 18 سال کا تھا تو یہ سلفی کے موسم میں جاتا تھا. وہ ماشاءاللہ بہت اسٹرکٹ ہے, وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بس ایک ناخن بھی ہونا تو وہ بھی نظر نہ آئے. کافی اسٹرکٹ ہے ماشاءاللہ. میں ان کو بھی کہوں گی کہ ان کا دل ہے جو اتنا اسٹرکٹ ہے. تو سمی نے جب مجھے یہ کہا میں تو پریشان ہو گئی. الحمدللہ حج پہ ہمارے ساتھ 4 مفتی تھے. مفتی منک نے بھی ہمارے ساتھ جانا تھا, میں اس گروپ میں گئی تھی, امانہ ٹور کے گروپ میں گئی تھی. لیکن مفتی منک کسی وجہ سے رہ گیا تھا, اور اس کی جگہ مفتی منک کا جو استاد ہے شیخ حیتم, وہ ہمارے ساتھ گیا تھا. تو میں تو گھبرا گئی. شیخ حیتم سامنے بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا نہیں سمی, میں کہا یہ ایسے ہو نہیں سکتا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ ساری عمر میں نے ایک بدعہ کیا ہے, اور میں نے کہا یہ تو ساری دنیا کرتی ہے. کہتے صبر کرو. شیخ حیتم بیٹھے ہوئے تھے بیچارے, چائے پی رہے تھے. ابھی ہم بس
صرف مدینہ میں بس اترنے والے تھے, ہمارا بیان ہو رہا تھا. میرا سمی جو ہے وہ شیخ حیثم مفتی منک, ان کا سب کا کافی لاڈلا ہے کیونکہ ان کے لیے گرافک ڈیزائننگ سارا سمی کرتا ہے. تو سمی نے اس کو کہا کہ میری ماں نہیں مانتی. میں کھڑی تھی ایسے, کہتی یہ میری ماں ہے. تو پہلے تو اس نے مجھے سلام کیا, پھر میں نے سمی نے کہا کہ یہ نہیں مانتی. میں اس کو کہتی ہوں ایسے, یہ میری ماں ایسے دعا کرتی ہے. ایسے پوچھا کہ یہ میری ماں ایسے دعا کرتی ہے. تو اس نے ایک دم سے کہا تمہاری ماں حنفی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میری ماں حنفی ہے, ہم سب حنفی ہیں, ایشین ہیں. تو کہتے کوئی بات نہیں, کرنے دو اسے ایسے دعا. میں کہا یہ تو مجھے کہتا ہے بدعہ ہے. اس نے سمی کو ڈانٹ کے کہا نو, کہتے ہیں ایسے مت کہو کہ بدعہ ہے, کیونکہ اگر اس کو یہ صحیح لگتا ہے یوں کر کے دعا مانگنا تو اس کو کرنے دو. ہاں ہم ایز اے مفتی یہ کیونکہ وہ تو عربی ہے تو عربی سارے شافی ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ ہم جو شافی مسلک میں ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ سجود میں دعا مانگو. سجود کی دعا بہترین دعا ہے, اور یہ تو ہم کرتے ہیں. میں یوں کر کے دعا مانگتی ہوں, پھر سجدے میں جاتی ہوں, سجدے میں رو کے اللہ سے دعا مانگتی ہوں. تو اس نے اتنے پیارے طریقے سے سمی کو بتایا کہ ہر چیز پہ بدعہ کا فتویٰ نہ لگایا کرو, کیونکہ کسی کو یہ کہنا کہ یہ بدعہ ہے یہ بدعہ ہے, تم اس کو دین سے آف کرتے ہو. اس نے ایسے الفاظ میں کہا, کہتے دین سے تم اسے آف کرتے ہو, اس کی فیتھ کے ساتھ مت کھیلو. ہاں اگر وہ جا کے کوئی کفر کا کام کرے تو پھر تم اس کو بول سکتے ہو, لیکن اگر وہ ہاتھ اوپر اٹھا کے, ہاتھ سینے پہ رکھ کے, سر کو جھکا کے, سر کو اٹھا کے دعا مانگتی ہے تو مانگنے دو. ہاں کہتے ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم لوگ دعا مانگو تو آسمان کی طرف نہ دیکھو, آسمان کی طرف دیکھ کے دعا مت مانگو, نیچے جھک کے دعا مانگو. تو کہتے یہ ہے, باقی تم کسی طریقے سے بھی دعا مانگ سکتے ہو. تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں, ہم جیسے یہ جو نیم چاہ مفتی ہیں, ہم دین کو بہت مشکل بنا لیتے ہیں, بدعہ ہے بدعہ ہے بدعہ ہے بدعہ ہے کر کے. لیکن یہ جو اصل مفتی ہیں ماشاءاللہ ان کی سر پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ پروفٹ آنے تو بند ہو گئے ہیں, تو پیغمبر تو نہیں آنے ہیں نافع. تو مفتی بیچاری ہے جو انہوں نے یہ رسپانسبلٹی اٹھائی ہے کسی پہ فتویٰ دینا, تیری طلاق ہو گئی, تیری طلاق نہیں ہوئی, تجھے یہ حرام ہے یہ حلال ہے. یہ بہت بڑا کام ہے. میں تو کہتی ہوں ان کا جگر ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں. This is my 5th birthday. Yeah, she's 5th time. No, 5th time. That means you age has increased 5 times. No, everyone celebrates my birthday, so that's the 5th time. Churi hai mere paas. Yeah, it's a day, so you're supposed to be back. Come on. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mama. Happy birthday to you. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Oh, such a nice cake. Thank you, Aram. You're so cute. और कुछ ना खाओ, केक खाओ, बहुत मजा आया.